خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، میں ہوں ماجد جمیل ستی اور آپ دیکھ رہے ہیں حق نیوز۔ پروگرام خلاصہ قرآن میں آج ہم پارہ نمبر 13، پارہ نمبر 14 اور پارہ نمبر 15 کا خلاصہ اور اہم مضامین بیان کریں گے۔ پارہ نمبر 13 یہ 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 سورہ یوسف کا بقیہ حصہ، نمبر 2 سورۃ الرعد کا مکمل اور سورہ ابراہیم مکمل۔ سورہ یوسف کا بقیہ حصہ، اس میں اللہ رب العزت نے ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے سے جو سبق ہمیں دیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں مصیبت میں صبر کرنا چاہیے۔ معصیت اور مصیبت اگر اکٹھی آ جائے تو مصیبت کو لے لینا چاہیے، معصیت میں نہیں پڑنا چاہیے، اور حسد سے بچنا چاہیے۔ یہ سب چیزیں جو کہ کل کے سورۃ یوسف کے خلاصے میں بیان ہوئی ہیں، ان سب کا تذکرہ اس میں آ گیا ہے۔ دوسرے نمبر پر سورہ رعد میں 5 باتیں بیان ہوئی ہیں، اور وہ 5 باتیں یہ ہیں: قرآن کی حقانیت، توحید، قیامت، رسالت، اور متقین کی 8 صفات، اور اشقیاء یعنی جو بدبخت لوگ ہیں ان کی 3 علامات بیان ہوئی ہیں۔ قرآن کی حقانیت یعنی قرآن ایک عظیم کتاب ہے، بلند کتاب ہے۔ جو بندہ اس عظیم کتاب کے ساتھ جڑتا ہے وہ بھی عظیم بن جاتا ہے، اور جو بندہ اس بلند کتاب کے ساتھ جڑتا ہے وہ بھی بلندی پر پہنچ جاتا ہے۔ اور قرآن حکیم جو ہے یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جو کہ پوری دنیا میں اس جیسی کوئی اور کتاب نہیں۔ تو اس سورۃ الرعد کے شروع میں قرآن کی حقانیت کو بیان کیا گیا ہے۔ دوسرے نمبر پر توحید بیان ہوئی ہے۔ آسمانوں اور زمین، سورج اور چاند، رات اور دن، پہاڑوں اور نہروں، غلّاجات، مختلف رنگوں، ذائقوں اور خوشبوؤں والے پھلوں کو پیدا کرنے والا وہی ہے۔ وہی کون ہے؟ اللہ۔ موت اور زندگی، نفع اور نقصان اس اکیلے کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ نے انسانوں کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں۔ اور اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمى۔ تیسرے نمبر پر قیامت کے حوالے سے تذکرہ آیا ہے۔ جو مشرک ہیں وہ اس پر تعجب کرتے ہیں کہ مردہ ہڈیوں میں زندگی کیسے ڈالی جائے گی، یعنی جو مردہ جو ہڈیاں ہوں گی، بندہ مر جاتا ہے تو وہ جو بندہ ہڈی بن جاتا ہے، ہڈیاں ہو جاتی ہیں، ہڈیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں، تو ان میں دوبارہ زندگی کیسے ڈالی جائے گی؟ جبکہ در حقیقت باعث تعجب باس بعد الموت نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں کا تعجب سے یہ کہنا کہ باعث تعجب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پہلی مرتبہ پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے۔ جب وہ مشکل نہیں ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں پہلی دفعہ کیسے پیدا کیا، تو دوسری مرتبہ اس کے لیے اٹھانا اور دوبارہ جو ہے وہ روح ڈالنا یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ چوتھے نمبر پر رسالت
ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی رہنما اور پیغمبر بھیجا گیا ہے۔ اور 5ویں نمبر پر جو ہے وہ متقین کی 8 صفات بیان ہوئی ہیں، اور اشقیاء یعنی بدبخت لوگوں کی 3 علامات بیان ہوئی ہیں۔ متقین کی جو 8 صفات بیان ہوئی ہیں ان میں نمبر 1 وفاداری، نمبر 2 صلہ رحمی، نمبر 3 خوف خدا، اور نمبر 4 خوف آخرت، اور نمبر 5 صبر، نمبر 6 نماز کی پابندی، نمبر 7 صدقہ، اور نمبر 8 برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا۔ یہ جو 8 صفات بیان ہوئی ہیں یہ ایک متقین کی صفات بیان ہوئی ہیں کہ ہم نے جو متقی ہوگا اس کے اندر یہ 8 صفات موجود ہوں گی۔ اس کے بعد جو اشقیاء ہیں بدبخت ان کی 3 علامات بیان ہوئی ہیں۔ نمبر 1 وعدہ خلافی، جب وعدہ کرتے ہیں تو اس میں خلاف ورزی کر دیتے ہیں۔ کوئی بھی ہو سکتا ہے، دنیاوی لحاظ سے معاشرے میں ہم کوئی بھی وعدہ کسی سے کرتے ہیں، قرض لیتے ہیں کہ فلانی تاریخ کو میں دوں گا، وعدہ کرتا ہوں فلانی تاریخ کو دوں گا، نہیں دیتے۔ وعدہ کرتے ہیں کہ میں یہ کام کروں گا، یہ نہیں کرتے، تو یہ وعدہ خلافی کے اندر ہی آتا ہے۔ دوسرے نمبر پر قطع رحمی، یعنی آپس میں جو رشتہ دار ہیں، عزیز و اقارب ہیں، ان کے ساتھ قطع رحمی کرتے ہیں۔ اور نمبر 3 فساد فی الارض، بس زمین کے اندر ان کا کام ہوتا ہے فساد پھیلے، جھگڑا ہو، ایک کی بات اٹھا کر دوسرے کو کہی، دوسری کی بات اٹھا کر پہلے کو کہی، یعنی زمین کے اندر یہ فساد برپا ہی رہے، اور یوں جو ہے نا لوگ آپس میں لڑتے ہی رہیں۔ تو یہ جو اشقیاء لوگ ہیں ان کی 3 علامات بیان ہوئی ہیں۔ سورہ ابراہیم، اس میں 5 باتیں بیان ہوئی ہیں، اور وہ یہ ہیں: توحید، رسالت، قیامت، چند اہم باتیں، اور 6 دعائیں جن کا ذکر یہاں پر آیا ہے۔ توحید، تمام آسمانوں اور زمینوں کو اللہ نے بنایا ہے، اسی نے آسمان سے پانی اتارا، پھر انسانوں کے لیے زمین سے قسم قسم کے پھل نکالے، پانی کی سواریوں اور نہروں کو انسانوں کے تابع کر دیا، اور سورج اور چاند اور رات اور دن کو انسانوں کے کام میں لگا دیا۔ غرض جو کچھ آسمانوں یعنی انسانوں نے مانگا اللہ نے عطا کیا۔ اس کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ ان کی گنتی بھی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں بیان کر کے کیا بیان کیا جا رہا ہے، کیا ثابت کیا جا رہا ہے؟ یہ عقیدہ توحید کو ثابت کیا جا رہا ہے کہ یہ سب کچھ جو انعامات ہیں وہ اللہ رب العزت نے انسان کے لیے کیے ہیں، اور سب کچھ کرنے والی ذات وہ کون سی ذات ہے؟ وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ دوسرے نمبر پر رسالت کو بیان کیا۔ اس ضمن میں کچھ باتیں یہ ہیں: نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تسلی کے لیے بتایا گیا کہ سابقہ انبیاء کے ساتھ بھی ان قوموں نے اعراض و انکار اور عداوت یعنی دشمنی اور مخالفت کا یہی رویہ اختیار کیا ہے جو آپ کی قوم اختیار کر رہی ہے۔ نمبر 2، ہر نبی اپنی قوم کا ہم زبان ہوتا ہے۔ نمبر 3، پچھلی جو قومیں تھیں ان کے جو جھٹلانے والے ان کے کچھ شبہات کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں شک تھا ان کو، اور بشر رسول نہیں ہو سکتا، اور تقلید آبا یعنی جو آباء و اجداد ہیں ان کی تقلید کرنا، اور ان شبہات کی تردید کی گئی ہے۔ ان سب شبہات کی کیا کر دی گئی ہے؟ تردید کر دی گئی ہے۔ سورہ ابراہیم میں تیسرے نمبر پر جس چیز کا تذکرہ آیا ہے وہ قیامت ہے۔ کافروں کے لیے جہنم اور مؤمنین کے لیے جنت کا وعدہ ہے، اور جنت کی نعمتوں اور جہنم کی ہولناکیوں کا ذکر آیا ہے، اور روز قیامت حساب کتاب
ہو چکنے کے بعد شیطان گمراہوں سے کہے گا وقال الشیطان لما قضی الامر، کیا کہے گا کہ جو وعدہ خدا نے تم سے کیا تھا وہ تو سچا تھا، اور جو وعدہ میں نے تم سے کیا تھا وہ جھوٹا تھا۔ میں نے تم پر زبردستی نہیں کی تھی، تم خود میرے بہکاوے میں آ گئے۔ اب مجھے ملامت نہ کرو، مجھے ملامت کرنے کے بجائے اپنے آپ کو ملامت کرو کہ آپ نے، شیطان یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے میری بات کو کیوں مانا۔ چوتھے نمبر پر سورہ ابراہیم میں چند اہم باتوں کا ذکر ہے۔ نمبر 1، شکر کرنے سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے، اور ناشکری کرنے کی وجہ سے جو ہے اللہ رب العزت ناراض ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت کا عذاب ہے۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ کافروں کے اعمال کی مثال ایک راکھ کی سی ہے، جیسے تیز ہوا آئے اور سب اڑا کر لے جائے۔ نمبر 3، حق اور ایمان کا کلمہ پاکیزہ درخت کی مانند ہے۔ حق اور ایمان کا جو کلمہ ہے وہ پاکیزہ درخت کی مانند ہے، اس کی جو جڑیں ہیں وہ مضبوط ہیں، اس کا پھل جو ہے وہ بڑا میٹھا ہے۔ اور باطل اور ضلالت کا کلمہ ناپاک درخت کی مانند ہے۔ مثال دے کر یہاں پر حق بات کو، ناحق بات کو، سچ کو، جھوٹ کو، روشنی کو، اور جو اندھیرا ہے اس کو یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ باطل اور ضلالت کا جو کلمہ ہے وہ ناپاک درخت کی مانند ہے، اس کے لیے قرار بھی نہیں ہوتا، اور وہ ہوتا بھی بے ثمر ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس کا۔ اللہ تعالیٰ، چوتھے نمبر پر، اللہ تعالیٰ ظالموں کے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے۔ جو ظلم کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جو میں ظلم کرتا جاؤں گا کوئی دیکھ نہیں رہا، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت وہ دیکھ رہے ہیں، اللہ کو سب معلوم ہے، کون ظالم ہے کون مظلوم ہے، اللہ کے علم میں سب کچھ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو 6 دعائیں مانگی، ان کا تذکرہ سورہ ابراہیم میں کچھ اس طرح سے بیان ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب سے 6 دعاؤں کا ذکر کرتے ہیں۔ کیسے؟ پہلی بات امن کا، دوسری جو دعا مانگی بت پرستی سے حفاظت یعنی توحید، اور نمبر 3 اقامت الصلاۃ، نماز قائم کرنا، اور نمبر 4 دلوں کا میلان، اور نمبر 5 رزق، اور نمبر 6 مغفرت کی درخواست۔ کس کی درخواست؟ مغفرت کی، بخشش کی درخواست۔ یہ 6 جو دعائیں ابراہیم علیہ السلام نے کی، یہ ان کا تذکرہ آیا ہے، اور یوں سورہ ابراہیم بھی جو ہے وہ مکمل ہوئی۔ 13واں سپارہ جو ہم نے ابھی اس کے خلاصہ اور اس کے اہم مضامین بیان کیے ہیں۔ اب ہم 14 سپارے کے جو اہم مضامین اور خلاصہ بیان کریں گے۔ اس پارے کے 2 حصے ہیں، ایک سورہ حجر اور دوسرے سورۃ النحل۔ سورہ حجر میں 4 باتیں بیان ہوئی ہیں۔ کفار کی جو آرزو ہے، کیا آرزو؟ کہ آخرت میں جب کفار مسلمانوں کو مزے میں دیکھیں گے، خود کو عذاب میں دیکھیں گے تو تمنا کریں گے۔ کیا تمنا ہوگی؟ ان کی تمنا ہوگی کاش وہ بھی مسلمان ہو جاتے۔ لیکن اب ان کا یہ کاش اور ان کی جو یہ چاہت ہے وہ اب دوبارہ لوٹ نہیں سکتی، ان کی خواہش یہ پوری نہیں ہو سکتی۔ دوسرے نمبر پر قرآن کی حفاظت، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ نمبر 3 انسان کی تخلیق، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو منی سے بنایا، فرشتوں کا مسجود بنانا، اور شیطان کا مردود ہونا، اور اس نے قیامت تک انسانوں کو گمراہ کرنے کی قسم کھائی ہے۔ نمبر 4 3 قصے بیان ہوئے ہیں۔ پہلا قصہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں نے آ کر بیٹے کی خوشخبری سنائی۔ اس وقت ان کی اہلیہ بہت بوڑھی تھیں، بظاہر یہ ولادت کی عمر نہ تھی، اس لیے آپ کو بیٹے کی خوشخبری سن کر خوشی ہوئی اور تعجب بھی ہوا
تو فرشتوں نے کہا کہ آپ کو سچی خوشخبری سنا رہے ہیں، آپ مایوس نہ ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا تو صرف گمراہوں کا کام ہے۔ دوسرا قصہ، فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری سنا کر حضرت لوط علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے درخواست کی کہ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ لے کر رات ہی کو اس بستی سے نکل جائیں، کیونکہ آپ کی بستی والے گناہوں کی سرکشی میں اتنا زیادہ آگے نکل گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ناپاک وجود سے زمین کو پاک کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ان لوگوں کی جڑ صبح ہوتے ہی کاٹ دی جائے گی۔ تیسرا قصہ، اصحاب الحجر، ان سے مراد قوم سمود ہے۔ یہ لوگ بھی ظلم اور زیادتی کی راہ پر چل پڑے اور بار بار سمجھانے کے باوجود بت پرستی کو چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں ہو رہے تھے، تو انہیں مختلف معجزات دکھائے گئے، بالخصوص پہاڑی چٹان سے اونٹنی کی ولادت کا معجزہ، جو حقیقت میں کئی معجزوں کا مجموعہ ہے۔ اونٹنی کا چٹان سے برآمد ہونا، نکلتے ہی اس کی ولادت کا قریب ہونا اور اس کی جسامت کا غیر معمولی بڑا ہونا اور اس سے بہت زیادہ دودھ کا حاصل ہونا، لیکن ان بدبختوں نے اس معجزے کی کوئی قدر نہیں کی۔ بجائے اس کے کہ وہ اسے دیکھ کر ایمان قبول کرتے، انہوں نے اس اونٹنی کو ہلاک کر دیا۔ چنانچہ وادی حجر والے بھی عذاب کی لپیٹ میں آ گئے۔ 14 سوارے میں اب سورۃ النحل، اس میں 5 باتیں بیان ہوئی ہیں: توحید، رسالت، شہد کی مکھی، جامع آیت اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف۔ جیسے پچھلی صورتوں میں توحید کا ذکر آیا، یہاں بھی توحید کا ذکر آیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو فرش، آسمان کو چھت بنایا، انسان کو نطفے سے پیدا کیا، چوپائے پیدا کیے جن میں مختلف منافع بھی ہیں اور وہ اپنے مالک کے لیے فخر و جمال کا باعث بھی ہیں۔ گھوڑے، خچر، گدھے پیدا کیے جو ان کے نفع کے لیے، انسان کی نفع کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اور ان میں رونق اور زینت بھی ہوتی ہے۔ بارش بھی وہی برساتا ہے اور پھر اس بارش سے زیتون، کھجور، انگور اور دوسرے بہت سارے میوہ جات اور غلے وہی پیدا کرتا ہے۔ رات اور دن، سورج اور چاند کو اسی نے انسان کے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے، انسان کی خدمت میں لگا کر رکھا ہوا ہے۔ دریاؤں سے تازہ گوشت، زیور وہی مہیا کرتا ہے۔ سمندر میں جہاز اور کشتیاں اسی کے حکم سے رواں دواں رہتی ہیں۔ اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے۔ یہ نعمتیں گنوانے کا کیا مقصد ہے؟ کہ ہم یہ سمجھ جائیں کہ یہ سب کچھ کرنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے۔ دوسرے نمبر پر رسالت۔ نبی علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ آپ لوگوں کو حکمت اور اچھے طریقے سے اخلاق حسنہ کے ساتھ ان کو اللہ کی طرف بلائیں اور اس کی راہ میں پیش آنے والے مصائب جو ہوں گے ان کے اوپر صبر کریں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تلقین کی گئی کہ مصائب آئیں گے تو ظاہر ہے دین کے کام کرنے میں مصائب، تکلیفیں آتی ہیں، ان کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ نیز آپ کو صبر کرنے اور تنگ دل نہ ہونے کی تلقین کی ہے کہ صبر کرنا ہے، آپ نے تنگ دل نہیں ہونا، دل نہیں چھوڑنا، بلکہ اپنی کوشش دین کی جو دعوت دے رہے ہیں، دین کی جو تبلیغ کر رہے ہیں، وہ جاری و ساری رکھنی ہے۔ نمبر 3، شہد کی مکھی۔ شہد کی مکھی کا نظام بہت عجیب ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے حکم سے پہاڑوں اور درختوں میں اپنا چھتا بناتی ہے۔ یہ مختلف قسم کے پھلوں کا رس چوستی ہے اور پھر ان سے اللہ تعالیٰ شہد نکالتے ہیں
جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، اور اس شہد میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی بیماریوں کے لیے شفا رکھی ہے۔ نمبر 4 جامع آیت، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر۔ یہ جو آیت ہے اس کو جامع آیت کہا جاتا ہے۔ اس سورت کی آیت نمبر جو 90 ہے اس میں 3 باتوں کا حکم دیا گیا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ کن 3 باتوں سے منع کیا گیا ہے؟ کہ عبادات اور معاملات میں عدل، انصاف، ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک، قرابت داروں کے ساتھ تعاون کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور واضح جو برائی کے کام ہیں، لغو جو چیزیں ہیں، فحش گوئی ہے، اس سے بچنے کا کہا گیا ہے، اور ظلم کرنے سے روکا گیا ہے۔ یہ 3 باتیں اس جامع آیت اس کو کہا جاتا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ اس آیت کو جامع آیت کہا جاتا ہے۔ آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی گئی ہے اس بارے میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام زندگی بھر توحید خالص پر جمے رہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ملت کے اتباع کا حکم دیا گیا، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی آخر میں تعریف کی گئی ہے۔ تو یوں پارہ نمبر 14 جو ہے وہ مکمل ہوا، اس کے جو اہم مضامین اور خلاصہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں 15واں پارہ۔ اس پارے میں 2 حصے ہیں، سورہ بنی اسرائیل اور دوسرا حصہ سورۃ الکہف کا زیادہ تر حصہ اس پارے کے اندر آ جاتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں 4 باتیں ذکر کی گئی ہیں۔ نمبر 1 واقعہ معراج، نمبر 2 بنی اسرائیل کا فتنہ و فساد، نمبر 3 اسلامی آداب و اخلاق، اور نمبر 4 دیگر مضامین۔ پہلے نمبر پر واقعہ معراج۔ معراج جسمانی ہوئی اور جاگنے کی حالت میں ہوئی۔ ہمارے آقا علیہ السلام کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصی اور پھر وہاں سے آسمانوں پر لے جایا گیا۔ نمبر 2 بنی اسرائیل کا فتنہ و فساد۔ بنی اسرائیل کو پہلے سے بتا دیا گیا تھا کہ تم لوگ 2 مرتبہ زمین میں فساد مچاؤ گے، چنانچہ ایک دفعہ حضرت شعیب علیہ السلام کو ایذا پہنچائی تو وہ اس وقت بخت نصر کو ان پر مسلط کر دیا گیا، اور دوسری بار حضرت زکریا علیہ السلام کو شہید کر دیا تو بابل کا بادشاہ ان پر مسلط ہوا۔ تیسرے نمبر پر اسلامی آداب و اخلاق، آیت نمبر 23 سے 39 تک۔ یہاں پر اب آداب اور اخلاق بیان ہوئے ہیں۔ توحید کو بیان کیا گیا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے، عبادت نہ کرو، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا چاہیے، اور جو ان کا حق اور مال ہے ان کو وہ دینا چاہیے۔ مال کو فضول خرچ نہیں کرنا، اور نہ ہی بہت زیادہ کنجوس بن جانا ہے، بخل سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اور اپنی اولاد کو مفلسی یعنی غربت کی ڈر سے قتل بھی نہیں کرنا۔ کسی جاندار کو ناحق قتل نہیں کرنا، اس کا حکم آیا گیا ہے۔ ناپ تول میں کمی نہیں کرنی، اور ناجائز تصرف نہیں کرنا۔ جب وعدہ کرنا ہے تو اس کو پورا کرنا ہے، اور زمین پر اکڑ کر نہیں چلنا، عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلنا ہے۔ یہ تمام تر جو آداب ہیں وہ آیت نمبر سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر
23 تا 39 میں ذکر کیے گئے ہیں۔ نمبر 4، دیگر مضامین جو سورہ بنی اسرائیل میں بیان ہوئے ہیں۔ قرآن کی عظمت بیان ہوئی ہے، اس کے نزول کا مقصد کیا ہے، کیا مقاصد ہیں، کس وجہ سے قرآن نازل ہوا ہے، اس کا معجزہ ہونا کہ یہ ایک معجزہ ہے اور اللہ کی طرف سے انسان کو تکریم دیا جانا، اس کا ذکر ہے۔ اسے روح اور زندگی جیسی نعمت کا عطا ہونا۔ نبی علیہ السلام کو نماز تہجد کا حکم، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ، قرآن کریم کے تھوڑا تھوڑا نازل ہونے کی حکمت کہ یہ تھوڑا تھوڑا کیوں نازل ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شریک اور اولاد سے پاک ہونا، اللہ تعالیٰ کا شریک اولاد سے پاک ہونا، اور اسماء حسنہ کے ساتھ متصف ہونا، اسماء حسنہ کے ساتھ متصف ہونا۔ سورہ کہف کے ابتدائی حصہ میں 2 باتیں ذکر کی گئی ہیں۔ نمبر 1، 2 قصے اور 2 مثالیں۔ پہلا قصہ اصحاب کہف کا ہے۔ یہ وہ چند صاحب ایمان نوجوان تھے جنہیں دقیانوس نامی بادشاہ بت پرستی پر مجبور کرتا تھا۔ وہ ایسے شخص کو قتل کر دیتا تھا جو اس کی شرکیہ دعوت کو قبول نہیں کرتا تھا۔ ان نوجوانوں کو ایک طرف مال و دولت کی لالچ دی گئی، عہدوں کی لالچ دی گئی، اور معیار زندگی کی بلندی کے لیے ان کو کہا گیا کہ اس کی لالچ دی گئی، جیسے اور اس طرح بہت سی ترغیبات دی گئیں، اور دوسری طرف ڈرایا دھمکایا گیا اور جان سے مار دینے کی دھمکیاں دی گئیں۔ ان نوجوانوں نے ایمان کی حفاظت کو ہر چیز پر مقدم رکھا اور اسے بچانے کی خاطر نکل کھڑے ہوئے۔ چلتے چلتے شہر سے بہت دور ایک پہاڑ کے غار تک پہنچ گئے۔ راستے میں ایک کتا بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ انہوں نے اس غار میں پناہ لی، اور وہ جب غار میں داخل ہوئے تو اللہ نے انہیں گہری نیند سلا دیا، یہاں تک کہ وہ 309 سال تک سوتے رہے۔ جب نیند سے بیدار ہوئے تو کھانے کی فکر ہوئی، تو ان میں سے ایک جو ہے وہ کھانا لینے کے لیے باہر گیا، بازار میں گیا، وہاں اسے پہچان لیا گیا۔ 3 صدیوں میں حالات مکمل طور پر جو ہے وہ کیا ہو گئے تھے، تبدیل ہو چکے تھے۔ اہل شرک کی جو حکومت تھی وہ ختم ہو گئی تھی، اور اب جو ہے توحید کا ماننے والے جو بادشاہ تھا وہ سر اقتدار تھا۔ ایمان کی خاطر گھر بار چھوڑنے والے یہ نوجوان ان کی نظر میں قومی جو ہیرو ہیں ان کی حیثیت اختیار کر گئے تھے۔ دوسرا قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا ہے، اور اس کا ذکر انشاءاللہ ہم پارہ نمبر 16 کے اندر تفصیل سے کریں گے۔ 2 مثالیں ذکر کی گئیں۔ پہلی مثال کہ 2 شخص تھے، ایک کے باغات تھے اور دوسرا غریب تھا۔ باغات والا جو ہے وہ اکڑتا تھا، غریب نے کہا اکڑ نہیں، ماشاءاللہ کہا کر، وہ نہ مانا۔ اللہ کا عذاب آیا اور اس کے باغات جل گئے، وہ شرمندہ ہو گیا۔ دوسری مثال دنیاوی زندگی کی مثال ایسے ہے جیسے آسمان سے پانی برسا، زمین سرسبز ہو گئی اور کچھ عرصے بعد سب کچھ سوکھ کر چورا چورا ہو گیا۔ یہ دنیا کی مثال دے کر ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ دنیا کی حقیقت یہ ہے۔ تو یوں پارہ نمبر 15 کے بھی جو اہم مضامین اور خلاصہ وہ بیان ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن پاک کو سمجھ کر اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔